الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية بعدما ذكر آيات عديدة تدل على صفات الله جل وعلا وأسمائه وهذا الباب في كتاب الله كثير وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. میرے محترم سامعین و مشاہدین و متابعین و مستفیدین، بارک اللہ فیکم. عقیدہ واسطیہ کے درس میں ایک عظیم حصہ اس کا درس دیا جا چکا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایمان اور ایمان کے منہج کو بیان کرنے کے بعد کتاب اللہ کی کئی آیات، بلکہ بعض سورہ، عظیم آیت آیت الکرسی، اور اس کے بعد کئی ایک آیات کا سلسلہ وار ذکر کیا، اور آپ رحمہ اللہ کا مقصود یہ رہا کہ دیکھیے یہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی کی صفات علیہ کا ذکر آیا ہے، اور ہم ان صفات پر بلا تحریف و تعطیل اور بلا تکییف و تمثیل ایمان رکھتے ہیں. صفت النظر الى الرب سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا کہ جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے مسائل صفات باری تعالی میں، اور اس مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کثیر کہ یہ بات کتاب اللہ میں بہت زیادہ ہے. یہ آیات صفات، آیات ایمان بالغیبیات، آیات
آیات ایمان بھی الاسماء والصفات کئی ایک. اس کے بعد آپ نے یہ عظیم فائدہ ذکر کیا اور عظیم تنبیہ فرمائی کہ من تدبر القرآن طالبا الہدی منہ، جو قرآن کریم کے اندر اس سے ہدایت و رہنمائی کی طلب و جستجو کی خاطر تدبر سے کام لے گا، تبین لہ طریق الحق، اس کے لیے حق کا راستہ، حق کا منہج بالکل واضح اور عیاں ہو جائے گا. قرآن نے طالب ہدایت بن کر کے جو بھی انسان غور و فکر کرے گا، تدبر اور تأمل سے کام لے گا، اور یہ تدبر واجب ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو طلب ہدایت کے لیے اللہ جل وعلا کی کتاب، اس کی آیات میں تدبر کرنا چاہیے، اور جو طلب حق کی نیت سے قرآنی آیات میں تدبر و تأمل کرے گا، اس پر راہ حق عیاں ہو جائے گا. اور یہاں یہ تنبیہ بھی مقصود ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، قرآن میں تأمل کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہدایت کی تلاش و جستجو نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تعویل، تعصب، تحریف، کبھی لفظی کبھی معنوی کرنے کی خاطر قرآن پڑھتے ہیں. جیسا کہ اہل اہوا، اہل بدعات، اہل غیب و غیبات، اہل خرافات، اہل کلام کا شیوا ہے. مثلا آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، عقائد کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ مدرسہ عقلانیت والے، خواہ معتزلہ ہوں اور معتزلہ سے متفرع طوائف و فرق ہوں، اور بالخصوص معتزلہ نے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اندر انہوں نے غور کیا ہے، انہوں نے تفکر سے کام لیا ہے، انہوں نے تدبر سے کام لیا ہے، انہوں نے خوب تأمل کیا ہے، انہوں نے قرآن کی لغوی، ادبی، بلاغی اعتبار سے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں. لیکن ارباب اعتدال کا، علماء اعتدال کا اصل مقصود ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان
کا طریق در حقیقت ان کا مقصد در حقیقت اس غور و تأمل کے نتیجے میں یہ رہا ہے کہ کس طرح سے آیات کو ان کے ظاہری معانی سے پھیر کر کے اور ان کے اپنے عقلی اعتبار سے بنائے اور دو افکار کی اس سے تائید ہوا کرے اور حقائق وہ تعویل باطل، تعویل بارد اور زیغ و ضلال کی راہ اس سے ڈھونڈ لیں اور حقیقی قرآن کے معانی کے اندر تحریف کر لیں۔ اس سلسلے میں طلبہ اور علماء اگر مثال کے طور پر زمخشری کی تفسیر الکشاف کا مطالعہ کریں، لہو و لعب اور تلاعب بھی معانی القرآن کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور کسی نے کہا گھر سے اس نے مبالغہ کہ زمخشری کبھی کبھی ایسا نصوص قرآن سے کھلواڑ کرتا ہے جیسے کہ کوئی بچہ پیشاب کر کے اسی سے کھیلتا اور کھلواڑ کرتا ہے۔ تو یہ ہے زمخشری کا طریق، جو ایک معتزلی عالم اور مدرسہ اعتزال سے وابستہ شخصیت کا نام ہے، اور اس نے اپنی ایک عظیم تفسیر کشاف نامی لکھ رکھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام اشارہ کرنا چاہتے ہیں واضح طور پر کہ قرآن کے اندر تدبر طلب حق کی نیت سے اگر کوئی کرے تو اس پر راہ حق آیا ہوگا، جبکہ یہ اہل اہوا، اہل بدعات، مثلا ارباب اعتزال، انہوں نے بھی تدبر کیا لیکن نتیجے میں ان کے حصے میں زیغ و ضلال آیا اور صحیح معتقد سے وہ دور اور دور ہوتے گئے۔ اور آخری یہ جملہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہ من تدبر القرآن طالبا الہدی منہ تبین لہ طریق الحق، در حقیقت بہت قیمتی ہے اور بڑا وزنی ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل باطل جنہوں نے قرآن کے طریق کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اپنا طریق اہل کلام، ارباب منطق و فلسفہ اور ان کے اصولوں اور یونانیوں کے اقوال سے لیا۔ اہل یونان نے عقائد میں غور کرنے والوں کی ذہن سازی میں یقیناً خوب اثر ڈالا، اور ہوا یہ تھا کہ ان کے یہاں فلسفہ کی دو قسمیں تھیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان کے دو مدرسے بڑے مشہور تھے فلسفہ کے۔ ایک کا مقصود اصلاح عقل اور ایک کا مقصود اور ہدف اور غایت اصلاح نفس۔ اصلاح عقل والوں نے ایسے قوانین وضع کیے کہ جس سے اشیاء کے حقائق کی معرفت ہو اور منطق اور عقلی اعتبار سے وہ اصول وضع کیے جائیں، اور ایک اصلاح نفس کا مدرسہ تھا کہ جن کا نام اشراقیین رکھا گیا تھا۔ تو فلسفہ کی یہ دونوں مکتب فکر یونانی کتابوں کے ترجمے کے دور میں اسلامی ممالک میں در آئے، اور جن اسلامیوں نے اس طریق پر اصلاح عقل کا بیڑا اٹھایا، نتیجتاً ان کے سامنے ایسی بھی چیزیں
آئی جب اس کے اندر تعمق سے کام لیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نصوص کتاب یا نصوص سنت سے متصادم تھی. یہ مسلمان اور اس نو کے لوگ جو فلسفہ سے متاثر تھے اور عقل کی برتری کو اپنے ذہن پر مسلط کر رکھا تھا، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ اسلام سے مکمل طور پر نکل جائیں اور اسلام کو اور اس کے کتاب اللہ اور نصوص سنت رسول اللہ کو یک لخت انکار ہی کر دیں. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ دونوں میں تال میل پیدا کرنے کی اپنی ناکام سی کوشش کی، اور اس اسلامی اور یونانی فکر کے ملغوبے سے اور اس مخلوطے سے علم الکلام کا ظہور ہوا کہ جس کے منتسبین اہل کلام کہلائے، متکلمین اپنے آپ کو کہا، جبکہ اصلاح نفس والے مدرسے کی کتابیں جب ترجمہ ہو کر کے دیار اسلام میں پہنچی اور ان کتابوں میں جن لوگوں نے غور و خوض سے کام لیا اور اس میں تدبر کیا اور اس میں تعمق سے کام لینے کی کوشش کی، تو ان کے غور و فکر کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے اصلاً یہ دیکھا کہ اشراقیوں کا طریقہ یہ اہل اسلام کے طریقے سے الگ ہے، دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں بلکہ بیشتر تصادم ہے، لیکن ان لوگوں نے اس میں سے ایسی چیزوں کو قبول کرنے کی راہ اپنائی جو ان کے اسلام کے اور اسلام کے نصوص کے مخالف نہ تھی، اور اس ملغوبے سے تصوف کا ظہور ہوا. یہ ساری چیزیں اس یونانی فکر کے اسلامی دیار میں داخل ہونے کی وجہ سے وجود پذیر ہوئی. چنانچہ ایک مثال وجود باری تعالیٰ کی اس بات کے متعلق اہل کلام کا طریق یہ تھا کہ انہوں نے اس کو اہل یونان سے دلائل بے شمار ہے، اور اس کا سب سے اہم ترین جو دلیل لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہونا اور تمہارے اندر جو افتقار میں تم محتاج ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا ہے کہ جو تمہارا اور کل کائنات کا خالق تزکیہ طریق کا جو ذکر ہے وہ کچھ اور ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کلام کے ہاں عقلی آوارگی پائی گئی، ارباب تصوف کے یہاں رہبانیت کا وجود ہوا، اور اس طرح سے ان لوگوں کا ارادہ ہوا کہ تربیت نفس کے ذریعہ اللہ کی رؤیت تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور انہوں نے اسلامی عقائد کو فاسد اور خراب کر ڈالا. انہی دونوں مدرسوں کی تردید کرنی چاہیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ اہل اسلام کا طریق ایمانیات کے بعد میں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان اور دیگر شؤون الہیہ کے سلسلے میں ایمان کا طریق یہ ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے اسی کو اخذ کیا جائے اور اسی پر ایمان رکھا جائے، جس کی نظیریں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اب تک بیان کی، اور اسی لیے آخر میں کہا کہ وَهَذَا الْبَابُ كَثِيرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا الْهُدَى مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ الطَّرِيقُ الْحَقُّ
اور ملخص بات ایک جملے میں یہ ہے کہ اسلامی عقائد اور ایمانیات کا مصدر کتاب اللہ ہے. اس جملے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر یہ تنبیہ کے طور پر یہ مت سمجھیں کہ خالی قرآن بلکہ حدیث بھی مصدر ایمان و ایمانیات ہے، جیسا کہ اس کے معنی بعد فصل فی السنہ قائم کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور پھر احادیث نبویہ صحیحہ ثابتہ جس کو اہل معرفت نے قبول کے ساتھ ترقی کیا ہے، ان سے بھی عقائد کا اس بات ہوگا، ان سے بھی اللہ جل وعلا پر ایمان اور اللہ تعالی کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے گا. اور کل سے انشاءاللہ ہم فصل فی السنہ کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے سلسلہ وار دروس کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ توفیق عطا فرما کہ ہم پورے یقین و اعتماد کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ مصدر ہدایت صرف کتاب و سنت ہی ہے، اور کتاب و سنت ہی میں تدبر کے نتیجے میں ایمانیات میں صحت و سلامتی کی ضمانت ہوگی. اس کے علاوہ دیگر تمام طرق جو منطق و فلسفہ اور عقل میں کے نتیجے اور فکر کے نتیجے میں صرف زیغ و ضلال ہاتھ آئے گا. اس کے لیے جو کتاب و سنت کے طریق کو نہیں اخذ کرے گا. اور اسی لیے بات پھر مکرر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وہ عبارت جو حد درجہ قیمتی ہے کہ من تدبر القرآن طالبا الہدى منہ تبین لہ طریق الحق. بہت ہی اہم ترین نقطہ، اہم ترین